وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات ارباب اعضاء قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دی ہے، اللہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ قرآن میں واضح اعلان کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کس بات میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے کون سا عمل کافی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعادت کے لیے کون سا نظریہ اور عقیدہ کافی ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک جو ایمان والے ہیں، عمل صالح بجا لانے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا میری نگاہ میں جو معیار ہے بھلائی کا، کامیابی کا، سعادت کا، نجات کے راستے پہ ہونے کا، اور جو مخلوقات میں سے جو اللہ کی پسندیدہ مخلوق، اللہ فرماتا ہے وہ بہترین مخلوق وہ ہوگی جس کے دامن میں دو چیزیں ہوں، ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح۔ گویا اللہ نے آواز دے کر یہ فیصلہ کر دیا، یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری نجات کے لیے، میری سعادت کے لیے، میری کامیابی کے لیے فقط ایمان لانا کافی ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف عمل کی دنیا میں رہوں اور میرا ایمان اور عقیدہ یہ ایسا کیسا ہونا چاہیے، نہ قرآن کو معیار قرار دیں، نہ ہم سنت کو معیار قرار دیں، نہ محمد وآل محمد کی تعلیمات کو معیار قرار دیں،
یعنی ہم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو دین میں داخل کرتے جائیں، ایمان بھی ہماری مرضی کا ہو اور عمل بھی ہماری مرضی کا ہو۔ اللہ فرماتا ہے میری نگاہ میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، مومن وہی کامیاب ہے، لوگ وہی کامیاب ہیں جن کے دل میں نور ایمان ویسا ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، اور عمل صالح بھی ویسا ہو جیسے اللہ کی ذات چاہتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تمہارے دامن میں یہ دو چیزیں ہوں گی، ایمان اور عمل صالح، تو تم زمین کی تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق کہلاؤ گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے کعبہ کے سامنے، یا اتنی دیر میں علی ابن ابی طالب ہماری طرف جب بڑھ رہے تھے تو سید الرسل دیکھ کے فرماتے ہیں جاءکم اخی، میرا بھائی علی تمہاری طرف آ رہا۔ جب نبی نے یہ فرمایا، جب علی حیدر کرار آ گئے، روایت کہتی ہے سید الرسل نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیا اور کعبے کو دیکھ کے اصحاب کو گواہ بنا کے کہتے ہیں وَرَبِّ هَٰذِهِ الْبَنِيَّةِ، مجھے اس کعبے کی عمارت کے رب کی قسم، إِنَّ هَٰذَا وَشِيعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے رب کعبہ کی قسم، علی بھی کامیاب ہے، علی کے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ گویا نبی نے کعبے کے سامنے اصحاب میں یہ اعلان کر دیا، رب کی ذات کی قسم کھا کے بتا دیا کہ اگر کامیاب ہے نبی کی نگاہ میں تو یا وہ ذات علی ہے یا علی کے شیعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں نبی علی حیدر کرار کی عظمت و شان کو جب بیان کر چکے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا انتا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جب نبی اپنی زبان سے یہ سند دے چکے تو اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں اللہ کی نگاہ میں تمام مخلوقوں میں یہی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی علی کامیاب ہیں تو علی کے پیروکار بھی، یعنی نبی نے اپنی زبان سے بتایا اور اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا۔ اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ ہے جس کے دل میں نور ولایت علی ہو اور جس کے وجود میں کردار علی ہو، دونوں چیزیں، دل میں نور ولایت علی ہو اور وجود میں کردار علی ہو، تو تب وہ مومن کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللہ صلی علیہ۔ تو یقیناً اللہ نے کامیابی کا جو اعلان کیا ہے قرآن میں وہ بھی علی والوں کے حق میں ہے، اور یہ بڑی سعادت ہے، اور علی والے اس راستے پہ اگر چل پڑیں جس راستے کی اللہ نے ہدایت کی ہے، ورنہ علی کی محبت اور عظمت کے تو نبی اپنے زمانے میں بیان کر چکے ہیں۔
نبی فرماتے ہیں آج دنیا والوں تم اپنی نگاہ میں جو معیار کامیابی سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہماری کامیابی کی ضمانت بینک بیلنس میں ہے، تم سمجھتے ہو ہمارے پاس جائیدادیں کوٹھیاں آ گئی ہم کامیاب ہیں، تم سمجھتے ہو ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ گیا ہم کامیاب ہیں، تم سمجھتے ہو ہمارے پاس اولادیں بینک بیلنس آ گیا کامیاب ہے۔ نبی فرماتے ہیں او دنیا کی نعمتوں میں اپنی کامیابی تلاش کرنے والوں، آؤ میں نبی بتاتا ہوں، فرماتے ہیں السعید من احب علیا، نگاہ نبوت میں وہی خوش بخت کامیاب ہے جو علی کا حبدار ہے۔ یا علی، جو علی کا حبدار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، جو علی کا حبدار ہے وہی کامیاب ہے۔ آج ہمیں کسی پہ غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بدبخت ہے، اس پہ غصہ آ گیا کہا یہ بدبخت ہے، اس کے اوپر غصہ آ گیا کہا یہ بدبخت ہے۔ نبی فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کو بدبخت کہہ رہے ہو، اور میں بتاتا ہوں نگاہ نبوت میں بدبخت کو۔ تمہارا کسی کو بدبخت بنانا اور ہے، اور نبی جسے بدبخت کہہ دیں، فرماتے ہیں الشقی من ابغض علیا، نگاہ نبوت میں وہ بدبخت ہے جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے بغض رکھے، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کے پاس جائیدادیں ہوں، اس کی اولادیں ہو، اس کے پاس کار کوٹھی ہو، یہ ساری دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ اتنا بدبخت ہے جو نور ولایت علی دل میں نہیں۔ اور اس لیے تو رسول نے پاک زبان سے فرمایا، کیا کتنی سعادت ہے علی والوں کی، فرمایا من احب علی ومات علی حبہ، اور دنیا والوں اور میرے کلمہ گو سن لو، جو علی کا حبدار ہو اور جس کا خاتمہ بھی محبت علی پر ہو، صافحتہ الملائکہ، جب وہ مرنے لگے گا معصوم ملائکہ مصافحہ کرتے، وزارتہ ارواح الانبیاء، یہ حبدار علی کی شان یہ ہے جب وقت موت آتا ہے انبیاء اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ اور یہاں تک فرما دیا خلق اللہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملک، اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے 70,000 فرشتے پیدا کر لیے۔ کیا کرتے ہیں میرا اللہ؟ کہا یستغفرون لہ ولمحبی ہے، یہ ملائکہ جو علی کے چہرے کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ علی کے حق میں دعا کرتے ہیں اور علی کے حبداروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ محبت علی، اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں من صافح لحب علی، اگر کوئی شخص حبدار علی سے محبت علی سے مصافحہ کرے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا۔ یار لے رسول کی یہ عظمت اور یہ شان ہے، یقیناً یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، لیکن جہاں پر ذات علی کی یہ شان، یہ منزلت، وہاں پر ذات علی کی پیروی اور اتباع کا بھی حکم ہے۔ اور سید الرسل اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں یا عمار، فرماتے اپنے صحابی سے، فرماتے ہیں یا عمار اذا رأیت علیا وادیا وَسَلَكَ النَّاسِ وَادِيًا غَيْرًا فَاسْلُكْ مَعَ وَدَعَ النَّاسِ، اے عمار یاسر، جب تو دیکھے علی حیدر کرار ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور دنیا والے دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں، اے عمار تو علی کے راستے پہ چل، اسی میں تیری کامیابی و ہدایت ہے۔
نہ دیکھ یا علی، یہ نہ دیکھ دنیا والے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھ علی کہاں جا رہا ہے۔ اللہ نے حق کو علی کے پیچھے رکھا ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اور میرا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ کہا حق کو تلاش کرنا ہے تو علی کے پیچھے جاؤ، حق تمہیں وہاں ملے گا، علی کے پیچھے ملے گا۔ حق کو تلاش کرنا ہے تو علی کے پیچھے جانا پڑے گا، نہ کہ ہم حق کو تلاش کرتے رہیں، ہم کسی اور کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اللہ نے حق اگر رکھا ہے تو وہ علی کے پیچھے رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا، صلی اللہ علیہ محمد والا۔ لہذا رسول اللہ نے اپنے صحابی جلیل القدر حضرت عمار کو یہ پیغام دے دیا۔ علماء اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی نے فرمایا کہ جب دیکھو علی ایک راستے پہ ہیں اور دنیا والے دوسرے راستے پہ ہیں، تم علی کے راستے کی طرف جاؤ، اسی میں ہدایت بھی ہے اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ اور حضرت عمار یاسر جن کا آج یوم شہادت ہے، چونکہ حق ہے کہ ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کے نمونوں کو پیش کیا جائے۔ کون؟ حضرت عمار، کہ جن کے والدین کی یہ قربانیاں، حضرت یاسر، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، یہ وہ ہیں جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ حضرت یاسر، حضرت عمار کے والد، اور ان کی والدہ بی بی سمیہ۔ تاریخ کہتی ہے یہ ان دونوں کو کس جرم میں مشرکین کے سردار اکٹھے ہو کے کہتے تھے یتیم عبداللہ کے رب کے کلمہ توحید کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں اذیتیں دیتے رہیں گے، مختلف عذاب اور تکلیفیں دیتے۔ وہ زبان حال سے یہ کہتے تھے ہمیں یہ اذیتیں قبول ہیں لیکن رسول کے خدا کی توحید کا انکار قبول نہیں ہے۔ ہم اسی کی توحید، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ ہادیان برحق، یہ ہے وہ مخلص جو اللہ کی توحید، جو وحدانیت کو دشمن مساونے ہیں، حق کو قبول کس طرح کیا۔ ملتا ہے تاریخ میں بی بی سمیہ اور حضرت یاسر کو دن کی گرمی میں گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے بدنوں پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، یہاں تک ملتا ہے کبھی ان کو پانی میں گوتے دیے جاتے تھے اور کبھی تاریخ گواہ ہے ان دو لوگوں کو جلتے ہوئے انگاروں پہ پھینک دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، جس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے ہم مر تو سکتے ہیں زبان سے اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے حقیقی یہ مواحد تھے جو اسلام کی نصرت کا پیغام دیا، رسول اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے یہ وہ تھے جو اسلام کے پہلے شہداء میں، کہ جن کی جب ان والدین کا کردار اتنا پاک تھا تو اللہ نے بیٹا بھی اتنا پاک کردار کا مالک دیا۔ حضرت عمار کون تھے؟ حضرت عمار ملتا ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے نبی کے ساتھ آئے، اسلام کی جو پہلی مسجد بنی کون سی؟ مسجد قباء، جو پہلی مسجد بنی جس کی بنیاد رکھنے والے رسول اللہ ہیں اور جس کا اختتام کرنے والے عمار یاسر ہیں۔
نبی کے ساتھ ساتھ مل کے انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی، اور ملتا ہے تاریخ میں اصحاب نبی اس مسجد کو تعمیر کرنے میں ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے، لیکن حضرت عمار یاسر دو دو پتھر لے کر آتے تھے۔ پوچھا گیا دو دو پتھر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کہتے تھے ایک اپنی طرف سے لے کے جا رہا ہوں، ایک سید الرسل کی طرف سے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول، کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء کا کردار، کہ اللہ کے گھر کو کیسے آباد کیا جاتا ہے، کتنی کاوشیں اور کوششیں کی جاتی ہیں۔ دو دو پتھر اٹھا کے آتے ہیں اور محبت رسول کا عملی ثبوت دے رہے ہیں، صرف زبان سے رسول کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، اور کردار سے بتا رہے ہیں ایک پتھر میری طرف سے، ایک پتھر نبی کی طرف سے۔ گرمی کے ایام ہیں، سخت گرمی ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے تھکے حضرت عمار یاسر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کو خبر ملی، آپ نے مسجد بناتے ہوئے چھوڑ کر دوڑ کر آئے حضرت عمار یاسر کے سرہانے، اور آپ کے رخ انور سے نبی نے اپنے ہاتھوں سے خاک کو صاف کیا۔ حضرت عمار یاسر کے چہرے سے خاک جب صاف کی، اللہ اکبر، اس کے بعد سید الرسل نے دعا دی۔ فرماتے ہیں کہ تو نے خوشنودی خدا کے لیے اتنی زحمت اٹھائی، یعنی ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کے رسول کے لیے، اور تو نے بہترین اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمار یاسر یوم شہادت، ان ناصران دین کا ہم پر حق ہے، ہم اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں کے لیے کے سامنے ان کا کردار، ان کی پاک سیرت کو بیان کریں، تاکہ معلوم ہو کہ جو ناصران رسول تھے ان کا کردار کیا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتی ہے۔ نہ میرے دوست، ہم تو رسول اللہ کے صحابہ با وفا، ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ با وفا کو دیکھ تو صحیح، جو نبی فرماتے تھے کہ جیسے جنت علی کی مشتاق ہے ویسے جنت سلمان اور عمار کی مشتاق ہے۔ یہ کردار تھا عمار یاسر کا، جو جنت وارث سے جنت کی مشتاق ہے۔ علی قسیم النار والجنہ، جو وارث سے جنت ہے، جو جنت وارث کی مشتاق ہے، وہی جنت علی کے حبدار اور خادم کی بھی مشتاق ہے۔ اس لیے کہ ان کا راستہ وہی علی کا راستہ تھا۔ ملتا ہے کہ حضرت عمار یاسر، جب ایک ظالم نے اپنے زمانے میں ان کے پہلو پہ ایک ضرب ماری، جس کی وجہ سے ان کا پہلو زخمی ہوا، وہ درد اور تکلیف برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، اور ان کو اٹھا کر لے گئے بی بی ام سلمہ کے گھر میں۔ جب بی بی ام سلمہ کے گھر میں ان کا علاج ہوتا رہا اور یہ بے ہوشی کے عالم میں پڑے رہے، کچھ وقت گزرا، کتنے دن، ایک دن یا 2 دن یا 1.5 دن، کچھ نمازیں ان کی بے ہوشی کی وجہ سے رہ گئیں۔ ان کو قضا نہیں کہیں گے، اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اپنی عمل کی وجہ سے نہیں، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہوتا ہے، آج خود بخود کسی اور وجہ سے یا کسی اور کے خوف دلانے کی وجہ سے کوئی بے ہوش ہو جائے، تو اگر نماز کا وقت گزر جائے
یعنی اس نے بے ہوشی کے عالم میں جو اوقات نماز پائے ہیں بے ہوشی کے عالم میں تو وہ نمازیں معاف ہیں، لیکن حضرت عمار یاسر کی اللہ کے دین سے محبت دیکھیں کیا کیا۔ ملتا ہے کہ جب یہ عالم بے ہوشی میں گئے تو جب افاقہ ہوا سب سے پہلے اپنی زندگی کی وہ نمازیں جو عالم بے ہوشی میں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا ادا کی، اللہ کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ عمار یاسر اتنے پاک کردار کے مالک ہیں، یعنی یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ میری وہ نمازیں رہ کیوں گئی ہیں، اگر رہ گئی ہیں شریعت میں وہ معاف کر دی گئی ہیں تب بھی ثواب کی امید سے عمار یاسر کا ایمان اتنا بلند ہے، ثواب کی امید سے ان نمازوں کی قضا ادا کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں ذرا، یہ ہے ناصران رسول کا کردار، وہ عالم بے ہوشی کہ جس میں فقہاء فرماتے ہیں اگر آپ نے پورا وقت بے ہوشی میں گزارا تو آپ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن عمار یاسر کو دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں عالم بے ہوشی کی، اور ہم صحت مند بھی ہوں بالکل ٹھیک بھی ہوں اور ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی تھوڑی سی شرارت کرے نا کیا کہتے ہیں، یہ بڑا شیطان ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کہتے شیطان بڑا ملعون ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ سب کا ایمان ہے کہ شیطان کون ہے؟ شیطان ملعون ہے۔ شیطان پہ آپ لوگ لعنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ شیطان پہ لعنت بھی کرتے ہیں، شیطان ملعون بھی ہے، شیطان کو برا بھی کہتے ہیں۔ بھئی شیطان لعنتی بھی ہے، ملعون بھی ہے، برا بھی ہے، سب کچھ ہے، آخر یہ برا اور لعنتی بنا کیوں؟ ایک سجدے کا انکار کیا۔ جو ایک سجدہ نہ کرے وہ لعنتی اور ملعون اور شیطان بنے، اور جو بندہ دن میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھے۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کی امام کی توقیع میں جو امام کے خطوط ملے تھے، امام فرماتے ہیں ملعون ملعون۔ اگر آج مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے نا یہ لعنتی ہے، ہم پوری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایسے کہ نہیں ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس بد نصیب نے ہمیں لعنتی کہہ دیا ہے، ہمیں گالی دی ہے، اور زمانے کا امام جس کو لعنتی کہہ دے۔ امام 2 مرتبہ فرماتے ہیں ملعون ملعون، اور دنیا والوں اور میرے حبداروں سن لو، مجھ امام عصر کی نگاہ میں لعنتی ہے وہ شخص جو نماز صبح کو تاخیر سے پڑھے۔ کیا پڑھے؟ یہ نہیں کہا نہ پڑھے، تاخیر سے پڑھے۔ پھر فرمایا ملعون ملعون، لعنتی ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھے۔ جو صبح کی نماز دیر سے پڑھے وہ بھی لعنتی، جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھے وہ بھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام۔ اور سوچ میرا دوست، فکر کر، امام کہہ رہے ہیں لعنتی، اور جو نماز بھی نہ پڑھے وہ لعنتی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور میرے کلمہ گو سن لو، جو ایک نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کے مجھ نبی کی نگاہ میں کافر ہے۔ ایک نماز چھوڑ، نبی فرما رہے وہ میری نگاہ میں کون ہے؟ اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکین میں سے نہ بنو۔ حضرت عمار یاسر اتنی فکر کریں عبادت کی
کہ عالم بے ہوشی کی عبادت واجب نہیں ہے، تب بھی ثواب کی امید سے نمازیں پڑھیں۔ اور میرا دوست، ولایت آل محمد سے میری اور تیری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آل محمد تجھے اور مجھے با کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کیا میں اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا زانی ہو؟ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا شرابی ہو؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے ہمارا بیٹا جواری ہو؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے ہمارا بیٹا قاتل ہو؟ آپ کہیں گے کہ ہم پسند نہیں کرتے۔ اور میرا دوست، جب میں اور تو پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، قاتل ہو، پھر علی حیدر کرار یہ کیسے پسند کریں ان کا شیعہ زانی ہو؟ علی کیسے پسند کریں ان کا شیعہ شرابی ہو؟ علی یہ کیسے پسند کریں ان کا شیعہ جواری ہو؟ علی یہ کیسے پسند کریں ان کا شیعہ قاتل ہو؟ تو اور میں اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے گھر میں کسی بدکار، قاتل، شرابی، زانی، جواری کا رشتہ آ جائے بیٹی کے لیے، کیا ہم اس کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے؟ جی، اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ تیرے اور میرے گھر میں زانی اور شرابی کی جگہ نہیں ہے۔ جنت کے وارث علی کی جنت میں کیسے شرابیوں کی جگہ ہے؟ پاکوں کو ماننے والا ہے، پاک کردار کا مالک بن، اتنا پاک کردار لے کر جا جو پنجتن پاک جب تجھے دیکھیں میدان محشر میں بول کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، تیرے کردار پہ بھی راضی ہے اور تیری محبت پہ بھی راضی ہے۔ پاک کردار کا مالک بن، پاکوں کا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بیشمار، اللہم صلی علی محمد۔ یوم جمعہ، یوم جمعہ بھی ہمارے اندر ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے۔ آج بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ایک روایت ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونا نحوست ہے، تو کیا جمعے والے دن ہم کپڑے نہ دھوئیں؟ اگر جو روایات موجود ہیں جمعہ کے بارے میں یا جمعرات کے بارے میں، حدیث فہمی خود یہ ایک علم ہے۔ حدیث کو سمجھنا خود یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ بھئی جمعرات یا جمعہ کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے، کپڑے نہ دھوئیں مکروہ ہے، نحوست ہے، وہ نحوست کیوں ہے؟ اسلام نے کہا ہے جمعہ کا دن ہے عبادت کا دن، اس دن دنیاوی کام سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اس دن دعائیں پڑھو، اس دن ذکر پڑھو، اس دن نمازیں پڑھو۔ وہ عبادت کا، سنت کا، جمعہ کا یہ دن ہے، اس دن اللہ کی عبادت کرو۔ تو جو عمل بھی اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنے وہ عمل باعث نحوست ہے، چاہے وہ کپڑے دھونا ہو یا آج کے دور میں اگر موبائل اللہ سے غافل کر دے۔ سارا دن صرف عورتوں کو کپڑا دھونا نحوست نہیں ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اگر جمعہ کے دن ہو اور ہم موبائل میں مرد ہوں یا عورتیں سارا دن گیمیں کھیلتے رہیں، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، گیموں کے لیے بڑا وقت ہے، اور فضول ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ موبائل آ گئے، اسی پہ کوئی آل محمد کی تعلیمات سیکھ لیں، اسی پہ آل محمد کے کوئی مصائب سن لیں، جو آنسو بہانا بھی آپ کا باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ ثواب کے موقعوں کو کیوں آپ ختم کر رہے ہیں؟ شیطان یہی تو چاہتا ہے،
اسی موبائل کے ذریعے سے آپ مجلس سن سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ شیطان نے بہکا دیا اسی موبائل کو، آپ نے گیم اور فضول چیزوں میں آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا جمعہ کے دن کی عظمت کو سمجھیں، اس لیے جمعہ کے دن غسل کرنا خود ایک غسل جمعہ، جس کی خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بڑی تاکید کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ، امام فرماتے ہیں جمعہ کے دن کا غسل طہور و کفارۃ، امام فرماتے ہیں یہ پاکیزگی بھی ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا۔ امام فرما رہے ہیں، صادق امام زبان عصمت سے بول رہے ہیں، غسل جمعہ کرو، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ سنت ہے۔ ہمارے بعض فقہا جو بزرگان گزرے ہیں، بعض روایات میں جو تاکید ہوئی ہے، انہوں نے ان روایات کی روشنی میں غسل جمعہ کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا کہ غسل جمعہ واجب ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو زیادہ روایات ہیں وہ کس پہ دلالت کرتی ہیں؟ غسل جمعہ مستحب ہے اور بہت افضل اور اہم عمل ہے غسل جمعہ۔ غسل جمعہ ہے کیا؟ غسل جمعہ کے بارے میں حکم شرعی ہے، جس کو یہ خوف ہو کہ مجھے جمعہ والے دن پانی نہیں ملے گا، وہ جمعرات والے دن رجائے مطلوبیت کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے غسل جمعہ کر لے جمعرات والے دن۔ اور اگر جمعے والے دن پانی ملنے کا امکان ہے تو پھر غسل جمعہ کو دوبارہ کریں۔ اور غسل جمعہ کا وقت کیا ہے؟ غسل جمعہ کا وقت آیت اللہ سستانی کے نزدیک غسل جمعہ نماز صبح کا جب وقت شروع ہوتا ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں نماز صبح کے وقت سے لے کر غروب، روز جمعہ غروب تک یہ غسل جمعہ کا وقت ہے۔ غروب جو غروب آفتاب یعنی مغرب تک، یہ غسل جمعہ کا وقت ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ زوال تک، صبح کی نماز سے لے کر زوال تک آپ اگر غسل کرنا چاہتے ہیں، زوال کے وقت تک آپ ادا کی نیت سے غسل جمعہ کریں، اور اگر آپ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان غسل جمعہ کرنا چاہتے ہیں قربت مطلقہ کی نیت سے، یعنی بغیر ادا اور قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دیں، اور اگر کوئی یوم جمعہ غروب آفتاب تک بھی غسل جمعہ نہ کر سکے تو پھر غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن، ہفتے کے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے غسل جمعہ کریں۔ اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں سوائے جمعرات کے دن کے، جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن، یہ جو نیتیں ابھی ہم نے بیان کی ہیں، 3 نیتیں، یعنی جمعہ والے دن صبح سے ظہر تک، زوال تک ادا کی نیت سے، زوال سے غروب تک قربت مطلقہ بغیر ادا اور قضا کی نیت سے، اور غروب آفتاب جمعے والے دن سے لے کر ہفتے والے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے، جس نیت سے بھی غسل جمعہ کریں، فرماتے ہیں اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غسل جمعہ، اس کے لیے وضو کی ضرورت، دیکھیں کس قدر یہ اہم ہے۔ غسل جمعہ اس کے بعد وضو کی، بہرحال میں آغا سستانی کا جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ادا کی نیت سے کریں یا آپ قضا کی نیت سے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کوئی شخص جس پر غسل جنابت واجب ہے، یا وہ عورت جو مینسز کے ایام میں، ماہانہ پیریڈ کے ایام میں ہوتی ہے، جب وہ ان ایام سے پاک ہو جائے، اگر یہ جنابت والی حالت والا مرد ہو یا عورت، یا وہ پیریڈ کے ایام سے پاک ہونے کے بعد عورت یہ جان بوجھ کر یا بھول کر غسل جنابت نہ کریں اور پیریڈ کے ایام والا غسل نہ کریں،
صرف غسل جمعہ کر لیں، یہ غسل جمعہ اس واجب غسل سے بھی کافی ہے۔ دیکھیں کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، ایک مستحب غسل آپ کے واجب غسل کے لیے بھی کافی ہو رہا ہے۔ یہ غسل ہے، اس لیے علماء نے نقل کیا ہے جو شخص 40 یوم جمعہ کے دن غسل جمعہ کی کے اوپر عمل کرتا رہے، 40 یوم جمعہ غسل جمعہ کا اہتمام کرتا رہے پابندی سے، اللہ اس کی قبر میں زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس نے میری خوشنودی کے لیے غسل کیا ہے، تو لہذا خبردار اس کے جسم کو اے مٹی تو نے کھانا نہیں ہے۔ یہ غسل جمعہ کے فائدے ہیں، یہ غسل جمعہ کی اہمیت ہے، سمجھیں ان چیزوں کو۔ معصومین نے بڑی تاکید کی ہے غسل جمعہ کی، اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات محمد و آلہ۔ شیخ صدوق یہ وہ عالم دین ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا ہے، ایک عالم دین۔ ان کے والد نے توقیع لکھی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، جواب ملا کہ اس بیوی سے تمہاری اولاد نہیں ہے، اور ایک کنیز آئے گی اس سے اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تجھے نیک اولاد عطا کرے گا اور ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو مذہب آل محمد کا خدمت گزار ہوگا۔ ان کے والد کو امام زمانہ نے دعا دی تیسرے نائب کے زمانے میں، جو توقیع میں لکھا گیا تھا، امام نے دعا کی کہ اللہ تجھے فرزند عطا کرے گا۔ 3 فرزند ملے، جو 2 فقیہ تھے، ایک عابد اور زاہد تھے۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ جو غیبت امام میں امام کی دعا سے پیدا ہوئے، جن کی ایک کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ وہ فقیہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی۔ آج کے فقہا جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھتے اس وقت تک وہ حکم شرعی کا فتویٰ نہیں دیتے، اور یہ عالم دین کس کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کی دعا سے۔ شیخ صدوق کا انتقال ہوا کس ہجری میں؟ یعنی 300 سال، تیسری صدی تھی، تیسری صدی میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال کے 850 سال بعد تہران میں جو ان کا مقبرہ تھا وہاں پر بارشیں اتنی کثرت سے آئیں، اس بارشوں کی وجہ سے ان کی قبر میں شگاف پڑ گیا اور ان کی میت ظاہر ہو گئی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے بھی خواب میں یہ گئے، اور کچھ اور نیک لوگوں کے خواب میں گئے کہ میری قبر کا تعویذ کھل چکا ہے۔ جب لوگ پہنچے واقعاً قبر کا تعویذ کھل چکا ہے، وہ نائب امام، وہ فقیہ شیخ صدوق 857 سال بعد، 850 صدیاں بعد، جس کی قبر شگاف ہوئی ہے، جب ان کی میت کو باہر رکھا اور قبر کو درست کرنے کے لیے، تو جب قبر سے ان کے جسد کو نکالا تو کفن پر وہ دھاگے لپٹے ہوئے ہیں اور شرمگاہ پر مکڑی نے جالا بنا رکھا ہے۔ اللہ اس طرح اپنے اولیاء کی ستر پوشی کرتا ہے۔ شرمگاہوں پہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اور ان کے ناخونوں پہ مہندی کے رنگ بھی موجود ہیں، ہوا میں داڑھی بھی ان کی حرکت کر رہی ہے کہ جیسے یہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ غسل جمعہ کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ان کی نگاہ میں یہ وہی روایات اہل بیت تھی، انہوں نے بھی اسی روایت کو نقل کیا امام سے کہ غسل جمعہ کا اہتمام کرنا سنت ہے، اور یہ علماء، ان بعض علماء غسل جمعہ کے واجب ہونے کے قائل تھے، لہذا یہ علماء انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔
بڑی محنتوں سے یہ شیخ صدوق اس زمانے میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ شام یمن مختلف ممالک میں جا کر احادیث آل محمد کو جمع کرتے تاکہ آل محمد کے چاہنے والوں کو آل محمد کی تعلیمات پہنچائیں. یہ علماء کا کردار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ میری امت پہ آ رہا ہے، لوگ علماء سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے بکری بھیڑیا سے بھاگتی ہے. بھئی بھیڑیا بکریوں کے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے. یعنی نبی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آخری زمانے میں جب لوگ علماء کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا وقت آ جائے دنیا والے علماء کو دشمن سمجھیں اور علماء سے دور بھاگیں، ان سے دین نہ لیں بلکہ دور بھاگیں. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب یہ زمانہ آ جائے ابتلاہم اللہ بثلاثۃ اشیاء، اللہ ان لوگوں کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کرے جو علماء سے دور بھاگیں گے. یہ دنیاوی سزا ہے. کون سی یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں پہلی سزا ان کی یہ ہے، صلوات پڑھ دے محمد رحیم سلام. فرماتے ہیں یرفع البرکہ من اموالہم، وہ جتنا بھی کمائیں گے اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا. جو علماء سے بھاگیں گے اللہ ان کے مال میں برکت نہیں رکھے گا. دوسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، اللہ ان پر جائر ظالم فاسق و فاجر قسم کے حاکم سوار کر دے گا. وہ جتنی دعائیں مانگیں گے کہ ہائے ہمارے اوپر تو بڑی مہنگائی کے بھوت ٹوٹ گئے ہیں، ان کے اوپر رحم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے اپنے اعمال ہیں. تیسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بلا ایمان، یہ دنیا سے جب مرنے لگیں گے رخصت ہوں گے ان کے پاس دولت ایمان نہیں ہوگی. دولت کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی دیکھیں آپ کو کوئی بیماری ہوئی، آپ اس کے علاج کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو ڈاکٹر کا نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے. ہمارا مرض بڑھتا جائے گا اور ہم ہلاکت کی طرف جاتے رہیں گے. اسی طرح اگر ہم نے آل محمد کے علم کے وارث علماء کے پاس نہ گئے، ہم نے ان سے دین نہ سیکھا، علماء کا نقصان نہیں ہے، گھاٹے اور نقصان میں ہم ہوں گے، دین ہمارا برباد ہوتا رہے گا. لہذا علماء کی محفلوں میں بیٹھیں. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے عالم دین کے پاس جاتا ہے اللہ اس کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. علماء کی عظمت ہے. دین آل محمد یہ ہمارے لیے، جس کے دل میں نور ولایت آل محمد نہیں ہے وہ لاکھ عمل کرے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ محبت آل محمد یہ پاسپورٹ ہے اور اس پر جو آپ کو آگے لے کے جانے والا اس پاسپورٹ پہ جو آپ کے لیے اسٹمپ ہے وہ اعمال صالح ہیں. تو لہذا محبت آل محمد ہو اور وجود میں کردار آل محمد ہو. حضرت عمار کا ذکر ہو رہا تھا جن کا یوم شہادت ہے کہ دیکھیں کتنا پاک کردار. آخری جملہ ان کا کہ جب میدان شہادت میں صفین میں تھے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا، علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں، نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. آج امت کو چاہیے ذرا تلاش کرے وہ باغی گروہ کون ہے، وہ جہنمی گروہ کون ہے. نبی کی زبانی جا کر تلاش کریں.
حق کو تلاش کریں وہ کون ہے، نبی نے کن کے بارے میں کہا، حضرت عمار یاسر کو کس نے قتل کیا۔ ہمیں یہ تو یاد ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں اصحاب کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو یہ بات بڑی لگتی ہے کہ اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اصحاب رسول کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عمار یاسر کو کس نے قتل کرایا؟ واقعہ ہرہ جو مدینہ میں جو یزید نے جو مدینہ میں جو حملہ کروایا تھا، دوسرا حملہ جس میں رسول اللہ کے 10,000 صحابی قتل ہوئے، ادھر سے آج یزیدیت کا دفاع کرنے اٹھے ہیں، تو ان صحابہ کے جو قاتل ہیں اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ دل میں بغض علی ہے، اس کا مطلب ہے دل میں بغض حسین ہے، کہ جہاں پر ہمیں علی کی بات کریں، حسین ابن علی کی بات کریں، وہاں پر دوسروں کو لے کر آ جائیں۔ حضرت عمار یاسر، آپ کے سر پہ جب ایک ظالم نے تلوار سے وار کیا، زخمی حالت میں خون آپ کے بدن پہ گر رہا ہے، آپ کا لباس سرخ ہو رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، جب ایک شخص دوڑ کر پانی کا کاسا لے کر آیا، حضرت عمار فرماتے ہیں جاؤ پہلے وہ پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ۔ یہ ہے کردار، نبی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سیکھا ہے، مولا علی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سیکھا ہے کہ دیکھو حبدار علی کا یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہو محب علی، ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی خاطر ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، اور دعوے دار ہیں محبت علی رکھتے ہیں، اور مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، وہ بھی تو علی کا حبدار ہے۔ علی کی محبت میں علی کے گھر کے دروازے کی تعظیم کریں، اور وہ اشرف المخلوقات جس کے دل میں محبت علی ہے، محبت علی سے اس کی تعظیم نہ کریں، وہ اشرف المخلوقات۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار نے وصیت کی، کیا وصیت کی؟ کہتے ہیں مجھے میرے اسی سرخ لباس میں مجھے دفن کیا جائے، تاکہ جب کل میدان میں قیامت میں اٹھایا جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنا سرخ لباس پیش کر سکوں۔ اجرکم علی اللہ آزادار ہے، کربلا میں بھی زہرا کلا آیا ہے خیمے پہ، اور کہہ رہا یا اختی زینب اعطینی بثوب عتیق، اور میری بہن زینب مجھے پرانا لباس دے، لا یرغب فیہ احد من القوم، ایسا مجھے پرانا لباس دے جس میں اشقیاء میں سے کوئی بھی رغبت رکھنے والا نہ ہو۔ علی کی بیٹی نے پہران دیا، لباس تو پرانا ہے لیکن امام نے اس کو جگہ جگہ سے پارا پارا کیا اور اپنے ذہب تن کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے آقا حسین جب وہ لباس پہن چکے آئے ہیں، علی کی بیٹی سے وداع کر رہے ہیں، یہ اتنی دیر میں امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہے یا اخل حسین، اور میرا بھیا حسین، لہذا تب کی بھیا حسین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے یا اختی زینب اب کی اما قلیل تساقون بین العادہ، اور میری بہن زینب، اور میں اپنے مرنے پر نہیں گریا کر رہا، اور مجھے جو بات رلا رہی ہے، اور زہرا کے لال کے لاشے کے پامال ہونے کے بعد وہ علی کی بیٹیوں کے بازوں میں رسی باندھ کر وہ اشقیاء کے درمیان پھرایا جائے گا۔
اجرکم علی اللہ زادارو. ہے روایت کہتی ہے میرے امام کربلا میں 3 مرتبہ روئے ہیں اور علی کی بیٹیوں کی چادروں کو یاد کر کے. ایک اس وقت جب شہداء کے لاشوں کے درمیان جب دیکھا وہ سارے اصحاب مارے گئے، وہ سارے بھائی مارے گئے، وہ اولادیں قربان ہو چکی. ایک مرتبہ حسین رو کے فریاد کرتے ہیں قوموا ایھا الکرام ادفعوا عن حرم رسول اللہ. اور میرے اصحاب باوفا اٹھ بیٹھو اور علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو. اجرکم علی اللہ. ہائے حسین اتنا غریب ہے، شہداء سے التماس کر رہا ہے. اور دوسری مرتبہ اور تیسرا حسین نے کب گریہ کیا؟ جب دیکھا نا ہر طرف لاشیں پہ لاشیں پڑے ہیں، اب حسین تنہا ہے. ایک مرتبہ روتی آنکھوں سے فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. اور کوئی ہے علی کی بیٹیوں کی پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ اجرکم علی اللہ. ہے حسین تنہا ہے، وہ بیبیاں پردے دار ہیں، حسین کی غیرت برداشت نہیں کرتی. ہے امام اتنا فکر مند ہے. یہ امام حسین کا امتحان تھا، لیکن میرے چوتھے امام کا امتحان اس سے بھی سخت تھا. سنا کہ عزادارو میرے چوتھے امام کا کیسے امتحان سخت تھا؟ جب بابا کی شہادت کے بعد پہلا حکم جو امامت کے عنوان سے دیا، جب پوچھا علی کی بیٹیوں نے او سجاد بیٹا اے خیموں کو آگ لگ رہی ہے، او ہماری چادریں چھن چکی ہے، او ہم جل کے مر جائے یا ہم صحرا میں نکل جائے. اور سید سجاد کا امتحان بڑا. اور پہلا حکم امامت کے عنوان سے پہلا حکم جو دیا علیکن بالصحرا، اور پھپھی اماں اور بغیر ردا کے صحراؤں میں نکل جائے. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے بیبیاں صحرا کی طرف نکلی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے. میں نے چاہا اس آگ کو بجھاؤ، میں آگے بڑھنا چاہا، بچی رو کر کہتی ہے خبردار اور میرے قریب نہ آنا، وہ آل محمد کا خاندان وہ ہمیں نامحرم نہیں چھو سکتا. کہا بی بی اور مجھے اجازت دے، میں فقط آگ بجھاؤں گا. جب دیکھا نا بچی نے یہ مجھے اطمینان ہو رہا ہے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، حمید کہتا ہے میں نے آگ کو بجھایا اور یتیمہ حسین سمجھ گئی اور یہ کوئی شر کا ارادہ نہیں رکھتی. کہا ایک مرتبہ یا شیخ دلینی الی الغریب، اور بوڑھے شخص اور مجھے نجف کا پتہ بتا. یہ کہتے ہیں نجف کا پتہ پوچھ کے کیا کرے گی؟ کہا میں نجف کی طرف منہ کر کے کہوں گی اور دادا علی، اور جب بھی یتیموں نے پکارا آپ ان کی مدد کو آئے. اور کربلا میں یتیمہ حسین، ماتم حسین.